اسلام آباد کے جوڈیشل مجسٹریٹ کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ عدالت نے ایس ایس پی آپریشنز کو حکم غیر قانونی اسلحہ اور شراب برآمدگی کیس میں عدم پیشی پر دیا۔ سماعت 21 جنوری تک ملتوی۔ بانی پی ٹی آئی سے مذاکرات کے لیے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے اسپیکر قومی اسمبلی سے رابطہ کر لیا، ابھی کوئی جواب نہیں ملا۔ ترجمان مذاکراتی کمیٹی صاحبزادہ حامد رضا کہتے ہیں بانی سے ملاقات میں ہی تحریری مطالبات کا فیصلہ ہوگا۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ اور سلمان صفدر بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ کوئی کہے آگ لگا دو، سڑکیں بلاک کر دو، کاروبار بند کر دو تو ایسا مت کرنا، بچوں کسی کا ایندھن مت بننا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں ہونہار اسکالرشپ پروگرام کی تقریب سے خطاب۔ کہا طلباء کے لیے لیپ ٹاپس کی پہلی کھیپ آ چکی ہے، والدین کا بوجھ بانٹنے کے لیے پنجاب حکومت بھرپور ساتھ دے گی۔ کوشش ہے اگلے سال اسکالرشپس کی تعداد 50,000 کی جائے۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کا فیصلہ پھر مؤخر، 13 جنوری کو سنایا جائے گا۔ اس سے پہلے بھی فیصلہ سنانے کی تاریخ 2 بار مؤخر کی جا چکی ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کیس 2 کی سماعت آج ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ بشرا بی بی بھی پیشی کے لیے اڈیالہ جیل پہنچ گئیں۔ یہاں سر ایک میسیج نہیں جاتا واٹس ایپ پہ، اس دور میں اڑان پاکستان کیسے کامیاب ہوا؟ جی، جو ٹیکنالوجی ہے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی بھی ہے، بہت بڑا تھریٹ بھی ہے۔ امریکہ سے لے کے آسٹریلیا تک ہر ملک سائبر سپیس کو سیکیور کرنے کے لیے اقدامات کر رہا ہے۔ واٹس ایپ پر ایک میسج تک جاتا نہیں، پاکستان کیسے اڑان بھرے گا؟ کراچی میں صحافی نے وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال سے سوال کر دیا۔ احسن اقبال نے کہا ملک کو غیر اعلانیہ جنگ کا سامنا ہے، سائبر سیکیورٹی کے لیے اقدامات ناگزیر ہیں۔ بانی پی ٹی آئی سے متعلق سوال پر بولے اصلی رسیدیں دکھا دیں تو رہا ہو جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی خود لوگوں سے رسیدیں مانگتے تھے، جب ان سے کہا گیا رسیدیں دکھاؤ تو وہ بوگس نکلی۔ بانی پی ٹی آئی کے بغیر ملک میں سیاسی استحکام ممکن نہیں، بالآخر انتخابات ہی ہونے ہیں۔ بانی سے کتنا وقت لینا ہے یہ سوال ہے۔ سابق وفاقی وزیر فواد چودھری کہتے ہیں مذاکرات کو مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف میں موجود انتہا پسندوں سے ختم۔ توری قبیلے نے دھرنا عارضی طور پر ختم کر دیا۔ توری قبیلے کا کہنا ہے مطالبات نہ مانے گئے تو دوبارہ دھرنا ہوگا۔ مندوری میں دھرنا جاری، یشائے خورونوش کے قافلے کو آج پاڑا چنار پہنچائے جانے کا امکان۔ ڈپٹی کمشنر کرم پر فائرنگ کے مقدمے میں نامزد 2 دہشت گرد کرم میں کریک ڈاؤن کے دوران گرفتار۔ کرم کے بعض مقامات پر کرفیو نافذ۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر سیف کہتے ہیں ڈپٹی کمشنر پر حملہ کرنے والوں کو جلد گرفتار کر کے قانون کے شکنجے میں لائیں گے۔ علاقے کو اسلحے سے مکمل پاک کیا جائے گا۔ امن معاہدہ برقرار ہے، آج سے ہی تمام فیصلوں پر عمل درآمد کا آغاز ہو چکا ہے۔ لکی مروت کے علاقے جابو خیل میں دہشت گردوں کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید۔ شناخت خان بہادر اور حکمت اللہ کے نام سے ہوئی، اہلکار ڈیوٹی پر جا رہے تھے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی اہلکاروں پر فائرنگ کی مذمت، کہا شہید پولیس اہلکاروں کی قربانی کو سلام پیش کرتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں خیبر پختونخوا پولیس نے قربانی دے کر تاریخ رقم کی۔ ٹیوب ویل لگانے کا جھگڑا تھانہ تاندلیاں کی حوالات میں 3 بھائیوں کے قتل کی وجہ بنا۔ مقتولین کی عزیز و اقارب اور علاقہ مکینوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کی اپیل کر دی۔ تاندلیاں والا کے حوالات میں بند 3 بھائیوں بلال، عثمان اور ناصر کو قتل کیا گیا تھا۔ مقتولین کا کزن آصف زخمی ہوا۔ حملہ آور عمارت کے عقب سے سیڑھیاں لگا کر تھانے میں داخل ہوئے اور فائرنگ کر کے فرار ہو گئے تھے۔ کراچی کی شاہ فیصل کالونی کے کھلے مین ہال میں گر کر جاں بحق ہونے والے بچے کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ لواحقین شدت غم سے نڈھال۔ 8 سالہ عباد کی لاش 4 گھنٹے بعد کورنگی ندی سے نکالی گئی تھی۔ عباد 4تھی جماعت کا طالب علم تھا۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے مین ہال میں 2 بچے گرے تھے، ایک کو فوری بچا لیا گیا تھا۔
गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कन की रखवाली करना मेरा काम नहीं। मैं गटर के ढक्कन चोरी नहीं करता। ढक्कन चुराने का कारोबार मेरा या सलमान का है तो बता दें। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं, गुज़श्ता रोज के वाक़े से ज्यादा अफसोसनाक इस पर सियासत करना है। पुलिस को कई बार कह चुका हूँ, कबाड़िये लोहा खरीदते हैं, कबाड़ी मार्केट में क्रैक डाउन करना होगा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर ने कहा, हीरोइंची ढक्कन चुराते हैं तो हुकूमत कहाँ है। मेयर कराची ढक्कन दें। शाह फैसल कॉलोनी की यूसी के लिए 75 ढक्कन देने का वादा करके सिर्फ 20 दिए गए। गटर का ढक्कन लगाने के लिए क्या अमेरिका की सदारत चाहिए? मकामी हुकूमत आपकी, सूबाई हुकूमत आपकी, अब तो सदर भी आपका। मेयर साहब, बातों के टूर्नामेंट बंद करो, काम करो। हम शहर को लावारिस नहीं छोड़ सकते। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी कहते हैं, गटर का ढक्कन ना होने से बच्चे की मौत हुई, जिम्मेदार कौन है? FIR किसके खिलाफ होगी? कराची में इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर के तलबा के नंबर क्यों कम आए? कायम मकाम चेयरमैन इंटर बोर्ड कराची शरफ अली शाह ने जिम्मेदार तलबा को करार दे दिया। कहा, निसाब तब्दील हुआ, बच्चे क्लासेस लेने नहीं आते, साइंस की कॉपियों में गाने लिखे होते हैं, तलबा समझते हैं पर्चा भर दें तो मुमतहिन सिर्फ देख कर नंबर दे देगा। शरफ अली शाह ने बताया, मुमतहिन, असिस्टेंट और उसके बाद हेड एग्जामिनर पर्चे देखकर नंबर्स फाइनल करते हैं। तलबा के खदशात दूर करेंगे, उनके इत्मीनान के लिए कॉपियां खोल कर दिखा सकते हैं। गुज़श्ता साल भी शोर मचा था, लेकिन पर्चों की दोबारा जांच के लिए सिर्फ 62 तलबा ने रुजू किया था। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने वफाक से कच्ची आबादी से मुताल्लिक पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर ली। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, कब्जा ग्रुप नदी नालों के किनारे कच्ची आबादियां बना लेते हैं। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, सबसे पहले छपरा होटल बनता है, फिर वहां आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। वकील CDA ने बताया, CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा, इन कच्ची आबादियों के अलावा कोई कब्जा है तो कार्रवाई करें। केप टाउन टेस्ट के चौथे रोज इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए पाकिस्तान की कोशिश जारी। प्रोटियास की पहली इनिंग्स की बर्तरी खत्म करने के लिए अब भी 100 से ज्यादा रन दरकार। बर्तरी खत्म होने के बाद टारगेट दिया जाएगा। नाइट वॉचमैन खुरम शहजाद 18 रन बनाकर आउट। टॉप ऑर्डर की मज़ाहमत जारी। कप्तान शान मसूद की दूसरी इनिंग्स में सेंचुरी। मैच देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। बालाई इलाकों में बर्फबारी, कोहसारों ने सफेद चादर ओढ़ ली। वादी स्वात में सयाह खिंचे चले आए, सड़कें गाड़ियां बर्फ से ढक गईं। शांगला में भी बर्फ पड़ी। जिले इंतजामिया ने बर्फीले रास्तों पर बगैर स्नो चेन गाड़ी चलाने पर पाबंदी लगा दी। वादी कागान में 2 फीट बर्फबारी ने पारा -7 डिग्री तक गिरा दिया। चित्राल में बच्चे और बड़े बर्फ के गोले बनाकर खेलने लगे। गलियात में भी वक्फे वक्फे से बर्फबारी। वादी नीलम और लीपा में सफेद मोतियों की बरसात ने मंजर सहरंगेज कर दिए। मुजफ्फराबाद, कोटली और रावलाकोट में बारिश ने मौसम मजीद सर्द किया। कराची में CTD इंटेलिजेंस का शहरी को अगवा करने का केस। मुतासरा शहरी के अकाउंट से 3,40,000 ट्रांसफर करने की तहकीकात का दायरा वसी। ज़राए के मुताबिक तफ्तीश में CTD अफसरान और अहलकारों के वारदात में मुलव्वस होने के शवाहिद मिले। CTD अहलकारों की अरसलान नामी शहरी की शॉर्ट टर्म किडनैपिंग से मुताल्लिक एक और फुटेज भी सामने आ गई, जिसमें पुलिस अफसरान को सादा लिबास में देखा जा सकता है। अरसलान नामी शहरी ने मंगू पीर थाने में अगवा का मुकदमा दर्ज कराया था। कराची नर्सरी के करीब फायरिंग से कारोबारी शख्सियत के जख्मी होने के वाक़े की CCTV सामने आ गई। एक हमलावर ने मोटरसाइकिल से उतरकर ड्राइविंग साइड से फराज खान को निशाना बनाया। पुलिस का कहना है जख्मी फराज खान की हालत खतरे से बाहर है। मुल्जिमान की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी हैं। कराची एयरपोर्ट छोटा गेट के करीब तेज रफ्तार बस मोटरसाइकिल से टकरा गई। खातून जाँ बहक, शौहर जख्मी। शाहराह फैसल पर आयशा बावानी के करीब ट्रैफिक हादसे में कानून नाफिज करने वाले इदारे के 3 एहलकार जख्मी। एहलकार गश्त पर मामूर थे।
حادثے کے ذمہ دار کار سوار شخص کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا گیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کے نادرا میگا سینٹرز میں 24 گھنٹے پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کرنے کا اعلان پر عمل درآمد شروع۔ نارتھ ناظم آباد اور سائٹ چورنگی میں 10 پاسپورٹ پروسیسنگ کاؤنٹرز قائم کر دیے گئے۔ ڈی جی امیگریشن ان پاسپورٹس کا کہنا ہے پاسپورٹس کے اجرا میں تاخیر کا مسئلہ حل کر لیا گیا ہے۔ حسینہ واجد جہاں بھی ہو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کیا جائے، بنگلہ دیش کی انٹرنیشنل کرائمز ٹرائبیونل نے پولیس کو براہ راست حکم دے دیا۔ سابق وزیر اعظم کا دوسری بار وارنٹ گرفتاری جاری کر دیا۔ آئی سی ٹی کا کہنا ہے شیخ حسینہ کو دیگر 10 لوگوں کے ساتھ گرفتار کر کے ہر صورت 12 فروری کو پیش کیا جائے۔ دیگر جن لوگوں کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ان میں مشیر دفاع میجر جنرل ریٹائرڈ طارق احمد صدیق، سابق آئی جی پولیس بے نظیر احمد بھی شامل۔ قطر میں جنگ بندی مذاکرات، اسرائیل نے غزہ پر فضائی اور زمینی حملے تیز کر دیے۔ 3 دن میں 100 سے زائد حملوں میں 200 فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ خان یونس، رفح، نصیرات، جبالیہ میں اسرائیلی حملوں میں 24 گھنٹے میں 88 فلسطینی شہید اور 208 زخمی ہو گئے۔ حماس کا کہنا ہے مستقل جنگ بندی کے معاملات پر اسرائیل کی طرف سے کوئی پیش رفت نہیں دیکھی۔ عام انتخابات میں کہیں لبرل پارٹی کا صفایا نہ ہو جائے، کینیڈین وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو کے مستعفی ہونے کا امکان بڑھ گیا۔ غیر ملکی میڈیا کا کہنا ہے جسٹن ٹروڈو لبرل پارٹی کے رہنما کے طور پر جلد مستعفی ہو جائیں گے۔ 50 سے زیادہ لبرل ارکان پارلیمنٹ اس بات پر متفق ہیں کہ ٹروڈو کو مستعفی ہو جانا چاہیے۔ 9 سال تک اقتدار میں رہنے والی حکمراں جماعت لبرل پارٹی کو مہنگائی اور ہاؤسنگ بحران کی وجہ سے آئندہ الیکشن میں عوام کے غصے کا سامنا ہے۔ مدینہ منورہ اور گرد و نواح میں گرج چمک کے ساتھ موسلادھار بارش، سردی کی شدت میں اضافہ، متعدد علاقوں میں ژالہ باری بھی ہوئی۔ مسجد نبوی میں بھی بارش، جدہ میں طوفانی بارش، سڑکیں زیر آب، تمام انڈر پاس عارضی طور پر بند۔ امریکہ کی 7 ریاستوں میں برفانی طوفان کی وجہ سے ایمرجنسی نافذ، لاکھوں لوگ متاثر، تعلیمی ادارے بند، متعدد ہوائی اڈوں پر پروازیں معطل۔ بعض امریکی ریاستوں میں درجہ حرارت -29 ڈگری سینٹی گریڈ تک گر چکا۔ برطانیہ میں شدید برف باری سے نظام زندگی مفلوج، ہزاروں گھر بجلی سے محروم۔ شمالی آئرلینڈ میں 28,000 اور انگلینڈ میں بھی سینکڑوں گھروں کو بجلی کی فراہمی معطل۔ مانچسٹر، برمنگھم، لیڈز اور بریڈ فورڈ ایئرپورٹس کے رن وے برف میں چھپ گئے۔ اسکاٹ لینڈ کے علاقے لاکھ گلاسکار نوچ میں درجہ حرارت -11 تک پہنچ گیا۔ لندن کے واٹرلو اسٹیشن سے درجنوں ٹرینیں بجلی میں خلل کے سبب منسوخ ہو گئیں۔ دو ٹیسٹ میچوں کی سیریز کھیلنے ویسٹ انڈیز کرکٹ ٹیم پاکستان پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم 18 سال بعد پاکستان کی سرزمین پر ٹیسٹ میچ کھیلے گی۔ ویسٹ انڈین ٹیم اسلام آباد کلب میں 3 روزہ میچ بھی کھیلے گی۔ سیریز کا پہلا ٹیسٹ 16 جنوری سے ملتان میں کھیلا جائے گا۔ ووٹ کریں، 4 میچ کے ٹکٹس پائیں۔ شائقین کرکٹ کے لیے خوشخبری، HBL PSL نے فینس چوائس ایوارڈز متعارف کرا دیے۔ بہترین بیٹرز میں فخر زمان، بابر اعظم اور محمد رضوان امیدواروں میں شامل۔ 6 کیٹیگریز کے لیے ووٹنگ PSL کے آفیشیل YouTube چینل پر جمعے تک ہوگی۔ ووٹ ڈالنے والے 6 خوش نصیب شائقین بھی لکی ڈرا کے ذریعے ٹکٹ جیتنے کے اہل ہو جائیں گے۔ ایوارڈز کے فاتحین کا اعلان 11 جنوری کو پلیئرز ڈرافٹ کی تقریب میں کیا جائے گا۔ اداکارہ مہوش حیات 37ویں سالگرہ منا رہی ہیں۔ مہوش حیات نے فلم پنجاب نہیں جاؤں گی اور جوانی پھر نہیں آنی سمیت کئی سپر ہٹ فلموں میں اداکاری کی۔ 2019 میں تمغہ امتیاز سے بھی نوازا گیا۔ اور کیلیفورنیا میں گولڈن گلوب کی تقریب سج گئی۔ دی بروٹلسٹ نے میلہ لوٹ لیا۔ دی بروٹلسٹ کو بہترین فلم، ہدایت کار اور اداکار کا ایوارڈ دیا گیا۔ آئی ایم اسٹل ہیئر کی اداکارہ فرنینڈا ٹورس بہترین اداکارہ اور فلو بہترین اینیمیٹڈ فلم قرار۔ 62 سال کی ڈیمی مور نے پہلی بار گولڈن گلوب ایوارڈ حاصل کیا۔